یہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے جسے کبھی جنتی ارضی کہا جاتا تھا، مگر اب اس کی ہواؤں پر تشدد کے پہرے ہیں، گلیوں میں مظاہروں کی گونج ہے اور فضائیں جوانوں کی ہلاکتوں اور آنسوؤں سے آلودہ۔ 3 ماہ میں 108 کشمیری ہلاک ہو چکے ہیں اور تشدد کے اس دائرے کا کوئی آخری سرا نظر نہیں آ رہا۔ کشمیر میں ریاستی تشدد بھارتی حکومت کے خلاف غصے اور مزاحمت کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ وادی سے ہمارے نامہ نگار کرس مورس کا کہنا ہے کہ کشمیر میں تحریک اور تشدد کی لہر کشمیر اور بھارت سے لے کر پاکستان اور افغانستان تک شدت پسندی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ بھارت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ موجودہ تحریک سے کیسے نمٹا جائے۔ کشمیری نوجوان بھارتی ایوانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے باہر نکلتے ہیں، مگر بقول ان کی ریاستی پولیس کو دیکھتے ہی جسے وہ قابض سمجھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر آ جاتے ہیں۔ بھارتی فوجی پتھروں کا جواب گولیوں سے دیتے ہیں، مگر گولیوں کی آوازیں نہ تو مظاہروں کی آواز کو دھیما کر سکی اور نہ ہی کشمیریوں کی۔ انہی گولیوں کی آوازوں میں امن تلاش کرنے کے لیے دلی سے ایک وفد گزشتہ ہفتے سری نگر پہنچا تھا۔ شہر میں کرفیو، گلیوں اور سڑکوں پر ہو کا عالم اور خوف کی فضا۔ وفد بھاری سیکیورٹی میں کچھ کشمیریوں سے ملا اور کچھ سے نہیں کہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وفد زخمیوں سے ملنے ایک ہسپتال بھی گیا۔ زخمیوں نے وفد سے کیا کہا، اس کی ایک جھلک۔ ہمیں آزادی چاہیے اور کیا چاہیے، آزادی ہمارا سلوشن ہے اور کیا۔ دلی سے آنے والے وفد میں شامل ایک رکن کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کے لیے یہ یقیناً باعث شرمندگی ہے کہ کشمیر میں تشدد کی لہر میں امن تلاش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حل تو موجود ہے، مگر اس کے لیے پرخلوص عزم اور ارادے کی ضرورت ہے۔ علیحدگی پسند کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک نظر بند رہنما عمر فاروق، You cannot keep the people of Kashmir hostage in their own land, and that's exactly what they have done. So we demand that let these restrictions be lifted. ان کی اپنی ہی سرزمین میں یرغمالی بنا دیا گیا ہے۔ ہم اپنی 4 دیواری سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم پر سے پابندیاں فی الفور اٹھائی جائیں۔ ہمیں اپنے جائز حق کے لیے بلا کسی خوف پرامن احتجاج کا حق دیا جائے، اور بھارت اور پاکستان مل کر کشمیریوں کے ساتھ سنجیدہ اور ٹھوس مذاکرات شروع کریں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر کا حل تو چاہتا ہے، مگر آزادی اس کے ایجنڈے میں نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سری نگر اس وقت اندھیروں کے محاصرے میں ہے اور اس کی روشنیوں کو گہن لگ چکا ہے۔